السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس دوم میں۔ آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام شامل ہیں، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ باب پنجم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ سبق نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف حاصل کر سکیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کے بارے میں جان سکیں۔ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرو اور اسی سے ہی مدد مانگو۔ آئیے چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کا مختصر تعارف جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 950 سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا، لیکن چند لوگوں نے ہی آپ علیہ السلام کی باتوں کو مانا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ برے کام کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طوفان نازل کیا جو اپنے ساتھ تمام نافرمان لوگوں کو بہا کر لے گیا۔ صرف وہی لوگ زندہ بچے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحائف عطا فرمائے۔ مزید جانیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر تورات مقدس نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تو پرندے بھی سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوہا پکڑتے تو لوہا پگھلنے لگتا۔ آپ علیہ السلام نے جنگی لباس زرہ بنائی تھی۔ آپ علیہ السلام پر زبور مقدس نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا لقب مسیح بھی آیا ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب انجیل مقدس نازل کی۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ حاصل کلام، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی ہیں اور ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کس طرح سے آگ میں پھینکا گیا اور وہ آگ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جنت کی ایک ٹھنڈک بنا دی۔ اور نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی تفصیلاً پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔